اسلام آباد سرینا چوک ہوٹل پر اکٹھا ہو رہے ہیں. 2 بجے دوپہر کا وقت ہے اور 2 بجے وہاں ہم اکٹھا ہوں گے اور پورے ملک سے ہم نے تاجر نمائندوں کو بلایا ہے, پورے ملک کے تاجر نمائندوں کو. یہ کوئی جنرل عام تاجروں کا اجلاس نہیں ہے, وہ تاجروں کو بلایا. ہم نے کہا وہ سارے آئیں, کیونکہ ابھی تک جو پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے ہمارے مسائل ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. لاہور پریس کلب میں آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نعیم میر کی پریس کانفرنس. اس موقع پر تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تاجروں نے کہا کہ ہم نعیم میر کے ساتھ ہیں اور 30 نومبر کو ہم اسلام آباد جا کر سرینا ہوٹل کے پاس دھرنا دیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. آل پاکستان انجمن تاجران کے رہنما نعیم میر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ سومناتھ کا مندر ڈھانے میں بھی 17 حملے کرنا پڑے تھے, تو ابھی یہ 7واں حملہ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 اور ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارا اصل مطالبہ سیلز ٹیکس کی جبری رجسٹریشن اور پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے ہے, جو حکومت لگا رہی ہے اور دھڑا دھڑ لگانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. اور 5 لاکھ تاجروں کو اس فائنینشیل ایئر کے اندر یہ پوائنٹ آف سیلز لگائے جائیں گے. میں ابھی جنوبی پنجاب کے دورے پہ تھا. جنوبی پنجاب میں میں تمام اضلاع میں گیا ہوں, وہ میڈیا رپورٹس بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوں گی. ابھی کل میں دیگر پنجاب کے اضلاع کے دورے پہ بھی نکل رہا ہوں. تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ جو اس دورے کے اندر ہمیں تاجروں کے مسائل نظر آئے ان کا تذکرہ اور وہ بھی سارے مسائل آپ کے سامنے رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہمارا مسئلہ نمبر 1 اس وقت چل رہا ہے, وہ ہے کمرشل پراپرٹی کے پراپرٹی ٹیکس, جن میں 300% تک اضافہ کیا گیا. اور باوجود اس کے کہ ہم سے وعدے وعید کیے گئے اور آپ کے سامنے کیے گئے, آپ گواہ ہیں اس کے, اور وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے گئے اور آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. دوسرا اور تیسرا, یہ 2 اور مجھے بہت بڑے پیمانے پر پنجاب حکومت کے ساتھ مسائل نظر آئے ہیں جو تاجروں کے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے گوش گزار کروں. نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ بلدیات نے پورے پنجاب میں ہزاروں تاجروں کو نوٹسز جاری کیے ہیں جو سرکاری کمرشل اراضی پر عرصہ دراز سے اپنا جائز لیگل کام کر رہے ہیں اور کرایہ دے رہے ہیں. اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ان نسلوں اور ان عرصوں اور دہائیوں پر محیط کاروبار کرنے والے تاجروں کو ان کے جائز کاروبار سے محروم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس حوالے سے پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر بارہا دفعہ احتجاج ہوئے ہیں اور وہ عمل رک جاتا ہے وقتی طور پہ, اور جب احتجاج ختم ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو یہ دوبارہ اس کو شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ محکمہ بلدیات کا یہ موقف ہے کہ کرائے بہت کم ہے, ان کو بڑھایا جائے, اور اس کی وہ آکشن کرواتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آکشن جب ہوتی ہے تو وہ جو عرصہ دراز سے بیٹھا تاجر ہوتا ہے وہ اپنے اس حق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کا ایک رائٹ ہے کہ پہلے اس کو آفر کی جائے اور اسے کوئی رعایت دی جائے. اور پھر جب آکشن ہوتی ہے تو پھر وہاں پر فساد ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ تو ان آکشنز کو جو ڈپٹی کمشنرز کرتے ہیں ان کو ہمارے تاجروں نے الٹایا بھی ہے جا کے. تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ محکمہ بلدیات اور سیکرٹری بلدیات اور وزیر بلدیات اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر جو تاجر جو کمرشل پراپرٹیز ہیں جو وہ اپنا جائز بزنس کر رہے ہیں, ریگولر کرایہ دے رہے ہیں, ان کے مالکانہ حقوق کے لیے ایک اسکیم متعارف کروائی جائے اور ڈی سی ریٹ پر ان کو آفر کی جائے کہ آپ یہ دکانیں خرید لیں. اور اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں
دکان خریدنے کے کئی ایسے تاجر بھی ہوں گے تو ان کو آسان شرائط پر قسطیں کر دی جائیں یا بینک آف پنجاب سے کوئی قرضہ دلا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جائز کاروبار اور اپنے بچوں کی جو روزی روٹی ہے وہ اس کو جاری رکھ سکیں، نہ کہ نیلامی کا ڈرامہ کر کے ان کو کاروبار سے محروم کیا جائے اور وہ دھکے کھاتے پھریں۔ تو یہ ایک بڑی مؤدبانہ ہماری درخواست ہے جو ہم محکمہ بلدیات سے پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کر دی، اب تیسری جو بات ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ یہ ہمارا جو پرائس کنٹرول کا میجسٹریسی نظام ہے، اس نے دور دراز کے اضلاع میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انی ڈالی ہوئی ہے، اور اشیاء ضروریہ کی جو غیر حقیقت پسندانہ پرائس لسٹیں ہیں جو ڈپٹی کمشنر جاری کرتے ہیں، ان پر دکانداروں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمت خرید سے بھی کم نرخوں پر اشیاء ضروریہ کو فروخت کرے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ان قیمتوں پر فروخت نہیں ہو رہی جو سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اور اس پر آپ نے اکثر رپورٹیں بھی بنائی ہیں اور آپ نے بات بھی اٹھائی ہے میڈیا نے، اور وہاں میجسٹریٹس نکلتے ہیں اور یہ میجسٹریٹ جو ہیں یہ وحشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے جرمانے کرنے کا ٹارگٹ روز ملتا ہے، اتنی رقم کا، اتنی تعداد میں، اور ہم نے یہ جرمانے کرنے ہی کرنے ہیں، اتنا پیسہ ہم نے اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے جرمانوں کی مد میں، اگر یونین ہمیں اتنے پیسے دے دیتی ہے تو ہم جرمانے نہیں کرتے۔ یہ وہاں کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے چھوٹے تاجر کے لیے۔ دیکھیں راجن پور کا تاجر ہے، کوٹ مٹھن کا تاجر ہے، جہانیہ کا تاجر ہے، وہ بھی تو تاجر ہے نا جی ہمارا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تحصیلوں کے اضلاع کے تاجر، کہیں کوٹ ادو میں تاجر بیٹھا ہوا ہے، کہیں تونسا میں میرا تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب میں جنوبی پنجاب کا دورہ کر کے آیا تو یہ مسائل ہمیں نظر آئے۔ اگر ان مسائل پر جو پنجاب حکومت سے متعلقہ ہیں، اگر ان پر چشم پوشی اختیار کی گئی، ان کو حل نہ کیا گیا، تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم پنجاب سیکریٹریٹ کے باہر تمام متاثرہ تاجروں کو لائیں گے اور ہم احتجاج کریں گے۔ پھر آپ نے ہمیں شکوہ اور شکایت نہیں کرنی، کیونکہ بذریعہ میڈیا ہم آج آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ مہربانی فرمائیں، یہ جینوئن تاجروں کے مسائل ہیں جن پر کوئی حل ہمیں نہیں مل رہا۔ سہیل بٹ صاحب راڈو گھڑی والے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ تاجروں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے، اگر ہسٹری وہاں سے لی جائے اور آج تک یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا، جس طریقے سے تاجروں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی سختیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا جا رہا ہے، اور مہنگائی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب عام آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر کا چولہا جلائے، اپنے گھر کا خرچہ چلائے۔ قومی تاجر اتحاد کے تاجر رہنما خالد ملک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئے دن یہ معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، آئے دن کبھی پٹرول پمپ کرا دیتے ہیں، کبھی چینی، کبھی آٹا، کبھی ڈالر کی شکل میں، جو بھی مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے تاجر اس میں پس کر رہ گیا ہے۔ تو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ سمان بدار صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو وزیر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افہام و تہیم سے مسئلہ حل ہو۔ ہم تاجر چاہتے ہیں کہ افہام و تہیم سے مسئلہ حل ہو، ہم اپنے کاروبار جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے وعدے کر کے یہ مسئلہ حل نہیں کروایا۔ اگر یہ مسئلہ فوری طور پر حل نہیں ہوا تو جو بھی تاجر تنظیمیں میر صاحب کے ساتھ مل کر جو بھی لاحہ عمل ہوگا ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور دمادم مشق اندر بھی ہوگا۔
ताजर रहनमा नईम खान ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे नईम साहब ने बता दिया सारा कुछ कि हम 30 तारीख को दरअसल इस्लामाबाद जा रहे हैं। जालिम हाउस 2 दफ़ा पहले गए, तीसरी को अब जा रहे हैं, फिर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने पूरे अमल इजाज के लिए हम इंशाअल्लाह हर जो हमारा हर बार इस्तेमाल करेंगे। जब ना हुआ तो फिर कहते हैं तंग आमद और जंग आमद का सिलसिला शुरू होगा, फिर हम करेंगे। तो बात यह है कि अभी जो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि 8 दिन बाकी हैं, मुज़ाकरात करें, जो मसले मसाइल है उसको बैठ के मामले को हल करें। जो कि तमाम इज़्ज़तदार मुल्कों का शेवा होता है, इज़्ज़तदार हुकूमतें जो तीसरी करती हैं कि बैठ कर बिठा के मामला सुनते हैं और उसको हल करते हैं। जब घर में 2 फरीकों की लड़ाई हो रही थी, तीसरा जो बड़ा फरीक है उसका ये काम नहीं होता कि उसको लड़ाई को बढ़ाए, बैठ कर उसको मामले को हल करें, जहाँ पर कुछ न और कुछ 2 की पॉलिसी पे आकर उसको काम को ख़त्म किया जाए। दूसरा जो आपने बताया किसकी सियासी हमारे पास जितने बंदे बैठे हुए थे, कोई PTI का था, कोई जमात इस्लामी का था, कोई नून लीग का है, कोई काफ लीग का, सारे मिक्स हैं हमारे साथ। कौमी ताजरा बैठे तो उसके बाद लेबल था कौमी ताजरा मुशर्रफ की जमात है, तो हमारे साथ बैठे। तो उसका मतलब है कि सारे जो हैं सारे हम ताजर हैं। सबसे पहले हम ताजर हैं, सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर ताजर हैं, फिर किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, वो हर बंदे का हक है, जो मर्जी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। जब ताजरों की बात आती है तो फिर ताजरों के मफादात पहले, बाकी सब काम बाद में। इंशाल्लाह देखें जी, वो 30 के बाद जो नईम साहब और जो बाबी मुशावरत के साथ जो भी लाइम होगा पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि हमारी जो अंजुमन ताजर आल पाकिस्तान नईम ग्रुप है ये पूरे पाकिस्तान में फाल है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में आई तंजीम है। हमारी दूसरी ताजर तंजीमें जैसे खाली लाहौर में बैठ कर ऐलान कर दिया नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा पूरे पाकिस्तान में जड़े और पाकिस्तान के हर शहर में बस तंजीम मौजूद है। ताजर रहनमा अली नुसरत भट्ट ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाएंगे कि जो 30 नवंबर की ये कॉल दी गई है इस्लामाबाद की जाने की ताजरों की, हम इंशाल्लाह इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और नई मीर ग्रुप के साथ हर किस्म की ताउन की उम्मीद रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वहाँ जाएंगे और हमारे इंशाल्लाह मसाइल भी गवर्नमेंट सुनेगी, FPR सुनेगी और हल करेगी। ताजर रहनमा सुहेल भट्ट साहब ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कॉल दी थी कि 30 नवंबर को हम इस्लामाबाद जाएंगे और सेविंग्स के हवाले से वहाँ बात करेंगे और अपना इंतजार जो है वो रजिस्टर करवाएंगे। ये उसी 30 तारीख के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहाँ ज़्यादा बात यह है कि जो महंगाई हो रही है और हर चीज़ जो है वो रोज सुनने में आता है, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए हम बाइक हैं और हम ये कहते हैं हुकूमत कि हुकूमत करे, हमें हुकूमत करे, ये नहीं है कि वो हुकूमत ना करे, लेकिन एक तरीके से हुकूमत करे जिसमें गरीब आदमी जो है वो अपनी खाना पूरा कर सके, अपने बच्चों की तालीम दे सके, अपने बच्चों के लिए रोजगार करे। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा और ना होने की उम्मीद है, इसलिए हम बाहर आए हैं कि अल्लाह करे कि इस हुकूमत को ये सोच भी आए। मतलब ये कहेगा कि आप पे इल्ज़ाम आयल किया जाता है कि आपको जाती फीसबाद हासिल है, तो इस बात को कैसे जान सकते हैं? मेरा ख्याल है ये आप लोगों को खुद पता है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपनी फिक्र करें, हम उनकी फिक्र क्यों करें या वो हमारी फिक्र क्यों करें। सियासी पार्टियाँ जो है वो हर दौर में अपना रोल अदा करती हैं और ताजर अपना रोल अदा करते हैं। कोई आप मुझे कोई बात बता दें कि कोई ताजर जो है वो तंजीम जो है जिसको अपोजिशन ने सपोर्ट किया हो, नॉट एट ऑल। और ताजर जो है वो एक ऐसा तबका है कि हम तो कहते हैं जिसकी हुकूमत है वो करे, लेकिन जज से करे, सही तरीके से करे कि अवाम भी खुश हो और ताजर भी खुश हो। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़, लाहौर।